اچھا، اب سجدے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، جیسے رکوع میں نے آپ کو بتایا تھا رکوع سے اٹھتے ہیں اس کو ہم قومہ کہتے ہیں. سجدے میں گئے، اب سجدے سے دوبارہ بیٹھیں گے نا، تو جو دوبارہ بیٹھنا ہے اس کو اصطلاح میں اس کی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جلسہ. جلسہ ہم کہتے ہیں نا جلسہ ہو رہا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں. رکوع سے اٹھنے کو قومہ اور سجدے سے اٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے. جلسے سے متعلق دو اہم مسائل سمجھنے چاہیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان کم از کم ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ سجدے سے اٹھتے ہیں، یوں اٹھیں، تھوڑا سا اشارہ کیا، دوبارہ جھٹ سے نیچے، اس سے نماز نہیں ہوگی. سجدے سے اٹھیں، بیٹھ جائیں، کم از کم اتنی دیر بیٹھیں جس میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم اس میں پڑھا جا سکے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں. دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جلسہ ہے اس کی کچھ مسنون دعائیں ہیں، تو جلسہ جب کریں اس میں مسنون دعائیں ضرور پڑھیں، نوافل میں بھی پڑھیں، فرائض کے اندر بھی پڑھیں. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. امام نماز پڑھا رہا ہو اس کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، عورتیں پڑھ رہی ہوں ان کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، نفل پڑھیں تب بھی اہتمام کرنا چاہیے، سنت عمل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور جلسہ، اس کی جو ڈیوریشن تھی وہ تقریباً برابر ہوتی تھی، یعنی جتنی دیر میں آپ سجدہ کرتے تھے اتنی ڈیوریشن کے لیے آپ جلسہ کرتے تھے، اور اس جلسے میں آپ دعائیں پڑھتے تھے. ان دعاؤں میں سے کچھ دعائیں، دو دعائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. میں کوشش کروں گا کہ یہ اگر ہم اس پر لکھ بھی سکیں تو اچھا ہو جائے گا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. اللہم اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو بخش دیجئے. وارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما دیجئے. واجبرنی، میرے سے جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کی تلافی فرما دے، یا اللہ اس کو پورا فرما دے. واہدنی، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے. وارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے. یہ سنت ہے، مسنون ہے یہ دعا پڑھنا. کتنی بہترین دعا ہے. ایک دعا اور بھی ہے، یہ پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما. اب یہ دعا اگر ہم نماز میں بار بار مانگیں تو کتنی کمپریہنسو دعا ہے. مغفرت کی دعا بھی ہے، رحمت کی دعا بھی ہے، رزق کی دعا بھی ہے، گناہوں کی کمی کو دور کرنے کی دعا بھی ہے، عافیت کی دعا بھی ہے. یہ سب کچھ اگر ایک انسان کو مل جائے اس کو دنیا میں اور چاہیے کیا؟ اس کو بخشش بھی مل گئی، رحمت بھی مل گئی، رزق بھی مل گیا، عافیت بھی مل گئی، گناہوں کی تلافی بھی ہو گئی. سبحان اللہ. اور اس کو کیا چاہیے؟ اس کی تو موجیں لگ گئی. تو جلسے میں اس دعا کا اہتمام ضرور کریں. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. یہ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں.